الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ 3 ایسے بڑے وظائف شیئر کروں گا جو کہ بڑے ہی خاص اور مجرب وظائف ہے۔ خاص اور مجرب اس وجہ سے ہے کہ حدیث پاک میں بھی اس کے فضائل آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل رہا ہے۔ محترم دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو 3 بڑے وظائف پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم، دوسرا استغفر اللہ اور تیسرا لا الہ الا اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ تینوں وظائف کس طرح پڑھنے ہیں اور کتنی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے بنا سکپ کرو گے تو یقیناً آپ بڑے قیمتی وظائف سے محروم ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح وضو بنانا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیے کہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں عطا کرے گا۔ محترم دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے فضائل پڑھنے کے لیے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کی معنی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، استغفار کے معنی ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا اور اس پر نادم ہونا اور پھر عزم ترک کرنا ضروری ہے۔ محترم دوستو، استغفار کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی رب کریم کا ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ محترم دوستو، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ محترم دوستو، استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم دوستو، استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے نام اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ محترم دوستو، تو ہمارا سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ ہے استغفار کا۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے رب کریم اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور اسی طرح استغفار پڑھنے والے کی گناہ رب کریم معاف کر دیتا ہے اور رب کریم ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ تو کم سے کم آپ بھی کم سے کم استغفار کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جیسا کہ 2 قسم کی روایات آتے ہیں، ایک قسم میں 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا ذکر ہے اور دوسری میں 100 مرتبہ۔ تو پیارے دوستو، آپ نے بھی روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کرنا ہے۔
محترم دوستو، اسی طرح ہمارا دوسرا وظیفہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ محترم دوستو، لا الہ الا اللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں صبح تشریف لائے اور فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت کی حامل دعا الحمدللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور نفع پہنچائے گا، اگرچہ عذاب سہنے کے بعد ہو۔ تو محترم دوستو، کلمہ طیبہ بھی آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور اگر ثواب کی نیت سے رضامندی اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہو تو آگ آپ پر حرام ہوگی، یعنی جہنم نہیں جاؤ گے، اور اسی طرح جنت بھی آپ کے لیے واجب رہے گی، عذاب سے بھی بچے رہو گے۔ اور تیسرا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ محترم دوستو، یہ رب کریم کے 2 ایسے مبارک ہیں جو ایسے نام ہے جس کے پڑھنے کے بعد رب کریم آپ کی زندگی کے ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر مشکل حالت میں ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ پیارے دوستو، اب مشکلات مختلف صورتیں ہوتی ہے، کبھی آپ کے رزق کی تنگی ہو، کبھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، کبھی آپ کے پاس کاروبار نہ ہو، آپ کے پاس دولت نہ ہو، یا آپ کی اولاد نہ ہو، یا آپ کے شادی کے مسئلے مسائل ہو۔ محترم دوستو، ہر انسان کو اپنی زندگی کی پریشانی مصیبتیں اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے اور کبھی کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی مال اور دولت کے ڈھیر لگتے ہیں اور کبھی کبھی غربت تک زندگی پہنچ جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، اگر آپ کی زندگی میں بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آج سے آپ بھی یا حیو یا قیوم پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور روزانہ آپ ان تینوں وظائف کو پڑھیں۔ پیارے دوستو، ان تینوں وظائف کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی ٹھیک رہے گی، اور دنیا کے ہر مشکلات سے انشاءاللہ نجات ملے گی، اور آخرت کی مشکلات سے بھی نجات ملے گی۔ مطلب یہ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی رب کریم نے ان تینوں وظائف میں رکھی ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے روزانہ 100 مرتبہ ان تینوں وظائف کو پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ مانگو گے رب کریم عطا کرے گا، کیونکہ یا حیو یا قیوم کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے سے مانگی ہوئی ہر دعا رب کریم قبول کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کے دن یہ وظیفہ سنو گے اور آپ اس وظیفے کو آج سے معمول بناؤ گے۔